الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے طلباء کے نتیجے۔ محترم حضرات، ان دنوں طلباء کے نتیجے نکل رہے ہیں اور گرمی کی تعطیل شروع ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس میں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کو بڑا رنج و غم ہوتا ہے۔ اس موقع پر طالب علم کا انداز کیا ہونا چاہیے اور اس مرحلے میں اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، کامیابی ایک نعمت اور امتحان ہے۔ امتحانات میں کامیابی اللہ کی بخشی ہوئی ایک عزت ہے جس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور تمہیں زیادہ دیں گے۔ یہ کامیابی صرف طالب علم کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، کیونکہ سمجھنا، یاد کرنا، مرکوز شکل میں ذہن نشین کرنا اور جواب دینے میں ثابت قدم رہنا، یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ یقین رکھے کہ توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ کی حمد بیان کرے اور اس کامیابی کو اللہ کی رضا اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرے۔ میرے طالب علم بھائی، یہ آپ کا امتحان ہے۔ آپ اس پر غرور نہ کریں کہ آپ دوسروں سے زیادہ ذہین ہیں، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے ان ساتھیوں سے مذاق نہ کریں جن کے نتیجے خراب آئے ہیں، بلکہ کامیاب ہونے پر تواضع اختیار کریں۔ نمبر 2، آپ کی کامیابی صرف آپ ہی کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے بلکہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی لائق مسرت ہے جو آپ سے زیادہ اس کے انتظار میں تھے، اور وہ آپ کے والدین ہیں جو آپ کے لیے مشقت اٹھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے اپنی نیند قربانی دی ہے، نیند کی، آپ پر اپنی محنت اور مال خرچ کیا ہے اور اپنا ہر طرح کا تعاون پیش کیا ہے تاکہ آپ اپنی پڑھائی میں دوسروں سے آگے بڑھ جائیں۔ آپ کی کامیابی ان کے دل کے لیے ہدیہ، ان کی کھیتی کا پھل اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی کہتے رہو کہ ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ نمبر 3، کامیابی مشترک کوشش سے ملی ہے۔ آپ کو کامیابی اور اچھے نمبر بھلائی کے کام میں بڑے تعاون اور مشترک کوشش کے بعد ملے ہیں، جو والدین، بیٹوں، اساتذہ اور ادارے کے لوگوں کی طرف سے برابر ہوتی رہی ہے۔ تعلیمی اور تربیتی کام کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے ان سب کی کچھ ذمہ داریاں تھیں جو برابر جاری رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ نمبر 4، مطلوبہ نتیجے کا نہ پانا آپ کی کوششوں کی انتہا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، یہ تو اپنی غلطیوں کو درست اور اپنے طرز عمل کو صحیح کرنے کا ایک اسٹیشن یا منزل ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک آزمائش ہے تاکہ آپ صبر سیکھیں اور اپنے نفس سے رجوع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ، یعنی مومن کا معاملہ کیا ہی خوب ہے، یقیناً اس کا ہر معاملہ بہتر ہے اور مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، مقصد میں
ناکامی سے نفسیاتی طور پر آپ مایوس اور بد دل نہ ہوں، بلکہ صبر سے کام لیں اور کمزوری کے اسباب جاننے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو کن ذہن نہ سمجھیں، بھلائی کی نیک فعل لیں اور ایسے اسباب کام میں لائیں جن سے آنے والے تعلیمی سال میں آپ کے نمبر اور اچھے ہو سکیں۔ نمبر 5، میرے طالب علم بھائی، یہ دیکھیے گرمی کی تعطیل آ گئی ہے۔ اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے ایسے کاموں میں لگائی جن سے آپ کے دین اور دنیا کا فائدہ ہو۔ تعطیل صرف سونے اور کھیل کود کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مزید علم حاصل کرنے کا اچھا موقع ہے، جیسے قرآن یاد کرنا، اس کا مراجعہ کرنا اور مفید کتابیں پڑھنا۔ اپنی دلچسپی کے مفید کاموں کی مشق کر کے اپنی مہارتوں کو بڑھانے کا شوق رکھیے، جیسے تیراکی اور گھڑ سواری وغیرہ۔ بیکاری سے بچیے، کیونکہ اگر نفس کو اطاعت میں مشغول نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کو معصیت میں مشغول کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی عمر اور جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40 خصال وذکر منها عن عمره فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ یعنی قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک 4 باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں ختم کیا، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کس کام میں گزارا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہماری آل و اولاد کو نیک بنائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں توفیق، کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔